انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو، مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا. اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. یاد رکھنا سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے. دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو. گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے. مجھے بتاؤ اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں، میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی، اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی. پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے. مگر یاد رکھنا مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں، کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روگن مسجد کی زینت نہیں. مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روگن کے بعد بھی. مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی. مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے. جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو. یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے دو چار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ اس پر برسنے والی لعنت تم کو بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کر دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمازی جماعت چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے اس پہ بھی لعنت برستی ہے، اگرچہ وہ اس کے نماز چھوڑنے سے یا اس کے جماعت ترک کرنے سے راضی ہو. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ سکون کے متلاشی ہو اور اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے. جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا، اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا. سکون کے متلاشیوں نرم گدوں سے انسان، پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا. نیندیں خریدی نہیں جا سکتی، گدے خریدے جا سکتے ہیں، چیزیں خریدی جا سکتی ہے، سکون خریدے نہیں جا سکتے. لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، سکون نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں. ہم نے ہی اپنے آپ کا برا کیا ہے. کیا برا کیا ہے؟ گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم نے سکون کو غارت کیا ہے. ہاں سکون کو غارت کیا ہے. واللہ ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ، تو جب بسم اللہ پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہو سکتا ہے تو جو بندہ 5 وقت کی نمازوں میں روزانہ 37 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے
نہیں کرے گا، اللہ امت محمدیہ پر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کو ماہ رمضان اور سورہ فاتحہ جیسی نعمت دے دی گئی ہے وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ بسم اللہ سے قبر کا عذاب جا سکتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے دنیا کا عذاب نہیں جا سکتا۔ دوسروں پہ دوش دینے والوں، ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا پاپی ہے۔ سکون کے متلاشیوں، اس وقت تک مسلمان فٹ پاتھ پر بھی سکون کی نیند سوتا تھا جب وہ آنکھوں سے پاپ نہیں کرتا تھا۔ آج 99% نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے، کتنوں کی آنکھیں ہیں جو پاپ دیکھنے سے محفوظ ہے؟ پکچر کے ننگے پوسٹر ہم دیکھیں، رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے مناظر کون دیکھ رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا ملک کا، اسلام کے نام پر ایک ملک کو بنا ماضی قریب میں، جب پوری دنیا کی سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ننگی پکچریں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ تھا جو اسلام کے نام پہ ماضی قریب میں۔ یہ حال ہے اپنا، کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں تو ہماری طہارت کا حال یہ تھا، ہماری پاکیزگی نگاہ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک موقع پر مجاہدین کا لشکر عورتوں کے قریب سے گزرا اور عورتوں کو مکر کے طور پہ میموریاں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے گزرے تھے، ایک لڑکی نے کہا کہ تمہارے سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے، تم ہمیں دیکھتے بھی نہیں۔ تو کسی مجاہد نے کہا تھا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے کا سرما بسا ہو وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ نگاہوں کے تقدس کہاں تھا؟ ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ۔ میں یہ نہیں کہوں گا اس نے یہ کیا اس نے، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کی آبرو کا سودا کرنے نہیں آیا، بلکہ مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ کو بے عزت کر، لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے۔ یہاں پر بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر، مغربی تہذیب کو دیکھ کر، شاید ہی کچھ ہو۔ آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار، کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنا تھا۔ اور وہ کون سے کپڑے؟ جس کی آستینی غائب ہو، جس کا دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہو کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ اوڑھتے کہاں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہنسیے گا نہیں، ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے، دکھ کی بات ہے۔ مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے، مولانا آ رہے ہیں، اور شرابیوں کے درمیان، جواریوں کے درمیان، شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے دوپٹے اتار کر کے کھڑی ہے، نمائش کر رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے آپ اپنا منہ چھپا رہی ہو، ادب سے کر رہی ہو، اچھی بات ہے، اتنا تو رہ گیا کم سے کم۔ لیکن ہم نے پوری دنیا کے اندر اپنی عورتوں کو بے نقاب کیا۔ سنو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نامحرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو، اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عورتیں لباس پہننے سے پہلے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ کپڑے سنت سیدہ فاطمہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیا۔ ارے یہ مولانا لوگ تو دقیانوسی بات کرتے ہیں، پرانی باتیں، روشن خیال بنو۔
لڑکیوں کو، لڑکوں کو آپ ٹی شرٹ جینس پہنا دے، میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، لڑکیوں کو پہنا دیا، شارٹ شرٹ پہنا دیے، جینس پہنا دیے، بغیر دوپٹے کے باہر نکال دیا۔ ہم روشن خیال ہے، شکی لوگ تھوڑی ہے۔ یاد رکھنا، جب جب مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھاؤ گے، رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا، لڑکیوں کو آوارہ کیا، تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی۔ پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آج سے 50 سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آج سے 100 سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آپ کیوں آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج چرچے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس پر ٹی وی میں ڈیبیٹ ہم کرنے کے قطعاً قائل نہیں ہے، اخبارات میں لکھنے کے قطعاً قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ میں یہ بات آج بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی سروے کر لیا جائے، جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی باحیا ہے، کسی قوم کی بیٹی باحیا نہیں ہے، لیکن چند ایک کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کو بدنامی ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے